بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حق شکر ادا نہیں کر پاتے، لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگرچہ حق ادا نہیں ہو پاتا پھر بھی ان کے وصاف، ان کے توصیف کرنے والوں میں نام شامل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے مسجد نبوی کے صحن میں لیے چلتا ہوں، جہاں ایک خوبصورت مجلس بپا تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ تو آقا کریم حجرہ انور سے نکلے اور اسی مجلس میں خود تشریف لے آئے، اور صحابہ جب محو تکلم تھے، مجلس بپا تھی، تو ان سے آ کے مخاطبت کی اور فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ اتنا ہجوم کر کے کیوں بیٹھے ہیں، دور و نزدیک سے آئے ہیں، ہال میں اب جگہ نہیں رہی، باہر بیٹھ رہے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا سفر کر کے یہاں آئے ہیں؟ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ہم اس لیے مجلس بپا کیے ہیں کہ آپ جو ملے ہیں، آپ ودیت کر دیے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول کے لیے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے، انہوں نے کہا اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے، اس کی مدح کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں دین حنیف عطا کیا اور آپ نصیب ہوئے۔ تو جب حضور کو انہوں نے یہ جواب دیا تو آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم قسم دے سکتے ہیں، ہم بیٹھے اسی لیے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے قسم دو۔ باقاعدہ حضور نے، سنن نسائی کی روایت ہے اور بھی کتب حدیث میں ہے، حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا، ان سے قسم لی، اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہدایت دین دی اور آپ نصیب ہوئے۔ جب قسم لے چکے حضور ان سے، تو صحابہ کے چہروں پر پھیلا ہوا استعجاب، ان کے چہروں پر سے اٹھتے ہوئے سوال تو حضور دیکھ رہے تھے۔ تو فرمایا صحابہ سنو، ابھی ابھی جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں اندر حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو جبریل نے آ کے مجھے کہا ہے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پر رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ چیز میری اور آپ کی بخشش کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ باقی ان کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، یہ جو محافل ہیں، میلاد یا سیرت النبی یا ذکر نبی، کوئی بھی نام دے لیں، یہ نئی نسل کے اندر حضور کی محبت کو منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور میری اور آپ کی بطور مسلم والد ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے نام ایک حکم دیا، سیدنا
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ، بطور مسلم والد تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ان کو تم بزنس سیٹ کر کے دے کے جاتے ہو، ان کو گھر بنا کے دے کے جاتے ہو، ان کی تعلیم کی، ان کی شادیوں کی ذمہ داریاں لیتے ہو، تو بطور مسلم والد تمہاری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ تم ان کو 3 چیزیں دے کے جاؤ، 3 چیزیں سکھا کے جاؤ۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی، حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھا کے جاؤ۔ دوسری چیز، وہ حب اہل بیت ہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کی محبت سکھا کے جاؤ۔ تیسری چیز، وقراءۃ القرآن، انہیں قرآن پڑھنا سکھا کے جاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی نسل کو منتقل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، حضور کی محبت ہم اپنی نئی نسل کو دیں۔ ہم نے بھی اپنے ماں باپ سے سیکھی حضور کی محبت۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ ہماری ماؤں نے حضور کے پیار کی، درود کی لوریاں دی تھیں۔ آج ہمارے سینوں کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل حضور سے بے تابانہ انداز سے محبت کرتا ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی محبتوں کا اور ان کی گٹی کا کمال ہے جو انہوں نے ہمارے سینے کے اندر حضور کا پیار ڈال دیا۔ تو ہماری بھی اب ذمہ داری ہے اس ورثے کو اگلی نسل میں منتقل کریں۔ تو اگلی نسل کے اندر حضور کی محبت منتقل کیسے کریں؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے 12 ربیع الاول کے دن ہی ایک خطبہ ارشاد کیا تھا اس زمانے میں، اور اس خطبے کے اندر انہوں نے 3 چیزیں بیان کی تھیں، اور آج کی میری اس گفتگو کا عنوان وہی 3 چیزیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میلاد کا دن اتنا مؤثر دن ہے کہ اس دن میں ہم اس کو ایک عالمی تناظر کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اس دن کی وساطت سے ہم نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کر سکتے ہیں، اور اس کے زود اثر ذرائع اقبال نے کہا تھا 3 ہیں۔ ان 3 ذرائع سے ہم اپنی اولاد کے سینے میں، اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈال سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ اور میں یہ سمجھیں کہ یہ ہم جو سن رہے ہیں، یہ ہم اس کو روح بعمل بھی لانا ہے، میں بھی اور آپ بھی، اور پورے غور کے ساتھ یہ 3 چیزیں ہم اگر اپنی اولاد پر محنت کریں گے تو بطور مسلم والد ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا، چونکہ اقبال کوئی معمولی شخص نہیں تھا، شاعر مشرق بھی تھا، نقاد مغرب بھی تھا، اور وہ عظیم فلسفی بھی تھا اور حکیم الامت بھی تھا۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں 3 چیزیں اگر تم کر لو تو اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، نئی نسل کے سینے میں یہ پیار ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز اقبال نے کہا کہ اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کے لیے انہیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ درود حضور کے پیار کی نشت کا ضامن ہے، اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ ویسے بھی درود ایک ایسا عمل ہے جو ہر صورت میں مقبول ہے۔ علماء نے کہا کہ ریاکاری کے لیے بھی پڑھا جائے تو قبول ہے، اس لیے کہ درود ہے کیا؟ درود اللہ سے حضور کے لیے رحمتوں کی التجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے پیارے محبوب پر رحمتیں نازل کر۔ تو بندہ کہے اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کر، تو اللہ کہے گا نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی دعا ہے جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی عمل ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، خود نہیں کیے۔ نماز کا ہمیں حکم ہے، قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ کے قریب نماز کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ خود تو نماز نہیں پڑھتا، نماز تو اس کے لیے کی پڑھی جاتی ہے۔ روزے کا حکم دیا گیا، وہ خود پاک ہے۔ ہمیں حج کرنے کی تلقین کی، وہ حج تو نہیں کرتا، حج تو اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو بھی اعمال بجا لانے کا ہمیں مکلف بنایا گیا اللہ خود نہیں کرتا، لیکن درود کا حکم دینے سے پہلے فرمایا یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے رسول پہ درود پڑھا کرو۔
اللہ اکبر. تو یہ سنت الہیہ بھی ہے. تیسری بات کہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں بندے پہ اترتی ہیں. بندہ درود حضور پہ قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا. حضور کی قربت کا ذریعہ درود پڑھنا ہے. اس سے حضور کی قربت نصیب ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بچے بڑے اکھڑ ہیں، سخت مزاج ہیں، تند خو ہیں، کھردرا مزاج رکھتے ہیں، تو ان کو درود کی تسبیح بطور وظیفہ دیں. چند اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعتوں میں لطافتیں اتر آئیں گے. یہ درود کی برکت ہے. یہ درود کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. درود سے تقدس پیدا ہوتا ہے. ہم چاہیں کہ ہماری بیٹیاں تقدس مآب رہیں، ان کی عصمت کے جوہر پہ داغ نہ لگے، ہمارے بیٹے تقدس مآب رہیں، تو ان کو بچپن سے ہی درود کا عادی بنائیں. درود طبیعتوں کے اندر تقدس ڈال دیتا ہے، پاکیزگی ڈال دیتا ہے. نسل سنور جاتی ہے درود پڑھنے سے. تو کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی تلقین کی گئی. درود پڑھنے کا حکم نامہ دیا گیا. درود ثواب بھی ہے، درود رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے، اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ بھی ہے. تو سب سے پہلا عمل اقبال نے کہا کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں تو اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے لہجے میں رس پیدا ہو جائے، مٹھاس پیدا ہو جائے، تو وہ کثرت سے درود پڑھے، اس کی زبان شہد سے بھی میٹھی ہو جائے. کسی نے علامہ اقبال سے ہی پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ جو اہل نقد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں. تو غالب بہت بڑا شاعر ہے. دنیا کے جو 4-5 بڑے شاعر ہیں پوری دنیا کے، ان میں سے ایک نام غالب کا ہے. اور اردو ادب میں غالب کا جوڑ نہیں ہے. جس شعبے میں جائیں غالب غالب بھی ہے. یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. چاہتے ہو خوبروؤں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے. ذرا دیکھیے حسن، دیکھیے تغزل کا جمال، دیکھیے سہل ممتنے میں غالب جس طرح قلم توڑتا ہے کہ بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. غالب تو غالب ہی ہے، لیکن وہ عزت غالب کو نہیں ملی جو اقبال کو ملی ہے، جبکہ بڑا شاعر وہ ہے. تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ رس کہاں سے آیا؟ تو اقبال نے جواباً کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا. یہ ساری کھنڈ حضور کے نام کی ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا. میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. کہا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا مزاج بنا لیجئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ درود لڑائیاں مٹاتا ہے. عرب میں جب 2 آدمی آپس میں الجھ پڑیں، آپس میں لڑ پڑیں، تو تیسرا بندہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو ان کو کیسے چھڑاتا ہے. یہاں تو لوگ چھڑاتے ہوئے خود زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیسے چھڑاتا ہے؟ وہ درمیان میں آگے کھڑا ہو کہتا ہے صلو علی النبی. کیا لڑائی کر رہے حضور پہ درود پڑھو. تو ایک درود پڑھتا وہ ادھر چلا جاتا ہے، ایک درود پڑھتا وہ ادھر چلا جاتا ہے، لڑائی ختم. تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں یہاں تم نے درود کے نام پہ لڑائیاں ڈال رکھی ہیں اور وہاں درود سے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں. اور ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال کر گئے. وہ فرماتے یہ تو بڑا، عرب گئے تو واپس آئے تو کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ میں آ گیا. جب وہ کہتے ہیں نا لڑائی ہو جاتی تو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے ان کو، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایک عرب آتا ہے تو کہتا ہے صلی علی النبی، حضور پہ درود پڑھ، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ درود غصہ ٹھنڈا کرتا ہے. تو قیامت کے دن جب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے رب کو ہم پہ غصہ آئے گا تو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اللہ محبوب پہ درود پڑھ، تو رب کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا. تو سب سے پہلی چیز حضور پہ درود پڑھنا.
تو اقبال کہتے ہیں اگر آپ اس کی عادت اپنی اولاد کو ڈال دیتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، صاحب درود کی محبت پیدا ہوگا۔ دوسری بات اقبال نے جو کہی، اللہ اکبر، اقبال کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، انسان کی طبع ہے، اس کا میلان قلب حسن کی طرف ہوتا ہے۔ حسن جہاں بھی ہو، کاکل داراز میں ہو، لب و رخسار میں ہو، قد رانا میں ہو، سرمگی آنکھوں میں ہو، کوشادہ پیشانی میں ہو، پھوٹتے ہوئے جھرنوں میں ہو، بہتی ہوئی ندیوں میں ہو، کوساروں کے دل فریب منظر میں ہو، تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی ہو یا مور کے پروں میں قدرت کی رنگوں کی مینا کاری ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ ہو یا بوڑھے کی سنجیدگی ہو، حسن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں دلکش ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب یہ طے ہے کہ انسان کا دل حسن کی طرف مائل کیا گیا ہے تو آؤ نا پھر اسے اس چوکھٹ پہ لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شاہ حسینہ کی بارگاہ میں لے چلے اور حضور کے حسن کے تذکرے سنائیں، پھر لازمی اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اب اس عنوان سے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنے تیسرے مضمون کی طرف چلا جاؤں گا اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی۔ دوسری بات حسن، تو حضور کا حسن بیان کرنا، حضور کے حسن کے قصیدے لوگوں کو سنانا، حضور کے حسن کے قصیدے سننا، یہ حضور کی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے، چاہے نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو۔ اور صحابہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، اپنی نسلوں کو حضور کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے۔ علماء نے کتابیں لکھی، شمائل ترمذی صرف اسی مضمون پر ہے، حضور کے مبارک شمائل بیان کیے گئے ہیں، رخ نور کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، ابرو کیسے تھے، زلفیں کیسی تھیں، ایک ایک عضو کی کہانی بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا انہوں نے، سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا، تو ان کا 110 ہجری میں گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال تک یہ بات بھی زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں، اور یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو، کتنا ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، فارسی کے مہا استاد تھے، اور وہ ان کی عمر کا آخری حصہ تھا اور میں بالکل ابھی ان فوان شباب تھا۔ تو جب کبھی بات ہوتی تو بڑے فخر سے کہتے کہ مولانا ظفر علی خان کا ذمہ دار اخبار چھپتا تھا اس زمانے میں، تو اس کی شاہ سرخیاں میں لکھتا تھا، کمال درجے کے استاد محترم کاتب بھی تھے۔ اقبال کی صحبت میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، بلکہ اقبال خود کہتا ہے، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ اقبال کہتا ہے مجھے ناز ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد ہوں۔ یار جس نے استاد غالب کو دیکھا ہو، جس نے استاد ذوق کو دیکھا ہو، جس نے اقبال کو دیکھا ہو، مولانا ظفر علی خان کو دیکھا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ فخر کیوں نہیں کرے گا؟ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں روئے زمین پہ اس کے علاوہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، یار میں کون ہوں؟ میں اگر اپنے اندر اتروں تو مجھے اپنے اندر سے شرم آتی ہے، من آنم کے من دانم، لیکن جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں ہجوم لگ جاتا ہے، اس لیے کہ میں حضور کی کوئی بات سناتا ہوں۔ کہاں کہاں سے لوگ آ کے یہاں کھڑے ہیں، اس لیے کہ میرے لبوں پر حضور کے نام کا وظیفہ ہے۔ کیا منظر ہوا ہوگا جب وہ شخص آیا جس نے کہا کہ میں نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، تو کیسے امٹ کے لوگ ان کے گرد ہجوم کر گئے ہوں گے۔ اچھا، حج کے موسم میں اگر کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو حج کے مسائل ہی پوچھتے ہیں۔ اللہ ہر سال نصیب کر دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے تو وہ لپکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ حج کا، چونکہ یہ سال کے بعد کی عبادت ہے، اکثر لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو یہ سال کے بعد کی عبادت ہے۔
ہمارے مولانا کو ہر سال عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ سالانہ عبادت ہے، تو حج بھی سالانہ عبادت ہے، تو ہر بندہ کوئی عالمانہ وضاحت کا مل جائے تو اس کو مسائل حج پوچھتے ہیں۔ تو اب ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے نا، لیکن جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بتا حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کا چہرہ کیسا تھا، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، صرف 3 لفظوں میں۔ وہ 3 لفظ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں اور آپ کا نام حضور کے حلیہ نگاروں کی صف میں آ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں، وہ ہمارے سنیاسی بابے مر جاتے ہیں، نسخہ نہیں دیتے کسی کو، اور ساتھ ہی قبر میں لے جاتے ہیں نسخے، لیکن میں یہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، وہ حضور کے حسن کے قصیدے سنایا کرے، وہ حضور کا حلیہ یاد کر دے اور لوگوں کو سنایا کرے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے گی۔ تو یہ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ حضرت ابو طفیل نے بیان کیا، اس کو یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو سنائیں، یاد کروائیں۔ تو حضرت ابو طفیل سے انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا حلیہ بیان کیجئے۔ انہوں نے 3 لفظوں میں بیان فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کو بالکل بند کر دیجئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، 3 چیزیں بیان فرمائی۔ کہا کہ حضور کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے، گورا رنگ تھا حضور کا، ابیض، چونے کی طرح سفید نہیں بلکہ ہلکی سی سرخی کی آمیزش، اللہ انور اللون، اللہ رأیت رجلا ظاہر الوضاحت، ام معبد نے کہا کیا بتاؤں کہ دور سے چمکتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ ابیض حضور کا رنگ بیان کرتے ہوئے جو پہلا لفظ بیان کیا حضرت ابو طفیل نے وہ کہا ابیض، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض۔ جو آپ میں سے اس عمر میں ہیں کہ وہ دادا بن گئے ہیں وہ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے، لیکن باقی بھی سمجھ ہی سکتے ہیں، جذبات کو تو سب کچھ سمجھتا ہے۔ جب انسان کے ہاں جو ہے وہ پوتا ہوتا ہے تو پوتے کے چہرے میں بیٹے کا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور محبت پھر پوتے کے روپ میں گہری ہوتی ہے۔ اور اللہ محفوظ فرمائے اگر کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہو تو اس کا جو پھر بیٹا ہوتا ہے پوتا، تو اس کے ساتھ پیار اور ہی زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہ سارا عکس اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دادا پھر پوتے کا لاڈ سے کوئی نام رکھ لیتے ہیں، تو حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا۔ آپ اگر پوچھیں کہ وہ نام کیا تھا تو میں کہوں گا وہ نام تھا ابیض۔ جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، اللہ اکبر۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض۔ دوسرا لفظ حضور کے لیے بیان فرمایا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن صبی، ایک ہوتا ہے حسن ملی۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ میٹھا حسن ہوتا ہے اتنا پرکشش دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور نمکین حسن ایسا ہوتا ہے جب دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ زیادہ پرکش حسن نمکین ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا نام آپ نے سنا ہے، تمام مکاتیب فکر کے نزدیک ایک معتبر نام ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ سنو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو حضور جس کے خواب میں آئے فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی اور موقع پہ نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے سا ظہوری،
جے ویخ لواں مکھ تیرا، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کو دیکھا، تو حضور سے یہی سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم میں نے سنا ہے، انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، تو وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں جو حسن سبی تھا، اور حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو ایسا واقعہ یہاں کوئی پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سنیے حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنے والد گرامی سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری تو آرزو ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس، میرے حسن کو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے غیرت محبت کی وجہ سے، اور اگر میرا حسن ظاہر ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حلیہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ پوچھا کیا؟ کہا فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھتا تھا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی وہ چھپا ہے اور دیکھنے والا بھی شاعر، لیکن پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے۔ وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ کون پھر ہوش سلامت رکھ پاتا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا؟ باقی جہاں تک بات رہی کہ حضور کے جمال کو دیکھ کر کے اس طرح انگلیاں کسی نے نہیں کٹوائیں، تو اس پر صنعت تضاد کا ایک شعر امام اہل محبت کا سنیے۔ میں ابھی گورنمنٹ کالج میں اہل علم کی مجلس میں بھی کہا اور کئی مرتبہ اہل ادب کی مجلس میں بھی کہا کہ ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے شعراء تک میں بالاستیاب تو دعویٰ نہیں کرتا کہ سب کو میں نے پڑھا ہے، لیکن چکھا ضرور ہے سب کو۔ تو میں نے کہا کہ تضاد کا شعر مجھے اس پائے کا پورے اردو ادب کے ذخیرے میں نہیں ملا، اگر کسی کی نظر میں ہو تو مجھے بتائے۔ اللہ اکبر۔ تضاد کیا ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک بات کرتا ہے، دوسرے مصرے میں اس کا متضاد لاتا ہے۔ تو کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں دو تضاد ہوتے ہیں، کسی میں تین تضاد ہوتے ہیں، کسی نے بڑی چھلانگ لگائی ہوگی تو چار تضاد ہوں گے۔ لیکن ذرا یہاں دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اب تضاد آیا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے دیکھ کر کے اور دوسری طرف صرف نام ہے۔ تضاد دیکھیے، ادھر حسن ہے اور ادھر نام ہے، اور وہ حسن جناب یوسف کا اور یہ نام محمد عربی کا، اور وہاں انگلیاں ہیں یہاں سر ہیں، اور وہ انگلیاں بھی عورتوں کی ہیں، یہ سر بھی مردوں کے ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی ہیں اور یہ مرد بھی عرب کے ہیں، اور وہ کٹیں اور یہاں کٹاتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کٹی، ایک بار کٹی، اور کٹاتے ہیں میں تسلسل ہے، مضارع ہے، وہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے۔ پھر کٹی وہ لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے۔
کٹی، بے ارادہ کٹی، ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی، کٹ انگلیاں گئی، ارادہ کاٹنے کا نہیں تھا، اور کٹاتے ہیں یہ متعدی ہے، قصد سے کٹوائیں۔ اب اس شعر کو سنیے اور آپ کو لطف آئے گا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، وہاں انگلیاں کٹ بھی گئی، ایمان پھر بھی نہ لائیں، یہاں ایمان پہلے لائے، سر پھر کٹائے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے ابھی چھپا کے رکھا ہے، یہ ابھی چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے۔ اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، اگر وہ رخ سے پردہ ہٹا دیں۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ رکھے گئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضور علیہ السلام کے حسن کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا، تیسری بات مقصد، مقصد متوازن، لیس بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں تھا، قد پست بھی نہیں تھا۔ زیادہ لمبا قد ہونا بھی شخصیت کو بے روب کر دیتا ہے، لمبا دھڑنگا ہونا کوئی یہ خوبصورتی نہیں ہے، پست قامتی بھی عیب ہے۔ درمیانی قد و قامت، بلکہ حضور کی قد و قامت کے بارے میں ہے کہ درمیانی قد و قامت سے اٹھتی ہوئی قد و قامت تھی، یہ حضور کا حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ایک اور بات اس کے ضمن میں کہوں، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، پست بھی نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن 10,000 کے مجمع میں حضور بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، اللہ اکبر، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ یہ حضور کو اللہ اذا جامع الناس غمرہم، یا اذا جامع القوم غمرہم، روایات میں آتا ہے۔ حضور گو لمبے نہیں تھے، قد لمبا نہیں تھا، لمبے لمبے قد والے لوگ موجود تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عباس تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن حضور کھڑے ہوں تو اونچے حضور ہی دکھائی دیتے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا حسن تھا، یہ حضور کا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں انہوں نے تیسری بات کہی، متوازن، ابیض ملیحا مقصدا سواء الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہوا ہو سینہ پیچھے ہو تو شخصیت بے روب ہو جاتی ہے، پیٹ چپک جائے اور سینہ اٹھا ہوا ہو تو پھر بھی شخصیت کا روب نہیں رہتا، دونوں برابر ہوں، سواء الصدر والبطن، تو یہ کمال حسن ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھا۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، ہاتھ، کلائیاں، ہتھیلیاں سب اعتدال کے ساتھ خوبصورت۔ یہ تھا اللہ کے محبوب کا جمال۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور گولڑے کے امام بولے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھری، وہ کمال دیا، وہ حسن دیا، وہ جمال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اس کو یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، چٹے گورے رنگ کے مالک تھے، حضور کا حسن نمکین تھا، اور آقا کریم علیہ السلام متوازن تھے، اعتدال حضور کو اللہ نے عطا کر رکھا تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے سناؤ تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری اور آخری بات، اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری اولاد حضور سے پیار کرے، تمہاری نئی نسل حضور سے پیار کرے، تو تیسری چیز اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ۔ حضور کی سیرت سکھاؤ تو لوگ صاحب سیرت سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، جس بھی پہلو سے دیکھو ہو با کمال نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت کا آئینہ دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔
اللہ اکبر. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. حضور کی مونسہ و غمخوار، کثرت سے حضور ذکر کرتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، تو میں نے کہہ دیا حضور آپ کو اللہ نے بہتر ازواج دے دی ہیں، آپ اس خاتون کا ذکر نہیں چھوڑتے بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے. تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دینا، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا. اللہ اکبر. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی مونسہ و غمخوار. پہلی وحی جب قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو قرآن نے بتایا نا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو قلب مصطفیٰ تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن حضور کا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا اور آقا کریم سردی محسوس کرنے لگے. تو واپس گھر پلٹے، کہا زملونی زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے اور میں اپنی جان کا اندیشہ محسوس کرتا ہوں. تو ام المومنین نے شال حضور کے کندھوں پہ ڈال دی اور برجستہ 6 باتیں کہیں. یہ حضور کی سیرت کا اجمالی خاکہ ہے. برجستہ نمایاں پہلو حضور کے بیان کیے. انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب سنیے، یہ حضور کی سیرت کے 6 پہلو انہوں نے بیان کیے. انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیا کرے. رشتہ داروں کے تلخ نامناسب کھردرے رویوں کے باوجود ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے. بعض رشتہ دار تو سولی پہ لٹکا دیتے ہیں لیکن کوئی ٹینشن نہیں، تم نے ان کو نہیں دیکھنا، تم نے رسول اللہ کے فرمان کو دیکھنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا تھا سل من قطعک وعط من حرمک واعف عن من ظلمک. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تجھے تیرے سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے. یہ 3 نصیحتیں حضور نے مجھے کی تھی. تو رشتہ دار سخت کھردرے رویے بھی رکھیں. ہم تو کہتے ہیں کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. اس طرح ہر کوئی 10 قدم پیچھے ہٹنے لگا تو یہ معاشرہ تو جنگلوں کا معاشرہ بن جائے گا. میاں تو 1 قدم پیچھے ہٹے گا، ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے. ایک دن تجھے بھی جیت لیں گے محبت کے زور پہ، ایک دن تجھے قابو میں لے آئیں گے، پیار کرنے پہ تو بھی مجبور ہو جائے گا. تو سل من قطعک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. اچھا، آپ اگر مجھے پوچھتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ، آدمی سوچتا ہے پیسے تو نکال لیں، تو افضل ترین صدقہ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ہو. تو میرے حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض ضرورت مند رشتہ دار کو دیا جائے. وہ جو شریک ہوتا ہے، جو ہر وقت ڈسنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ ایک عربی کا مقولہ ہے، الاقارب الاقارب. اقرب جو ہے وہ قریبی کو بھی کہتے ہیں، اور اگر عین کے ساتھ پڑھیں تو یہ بچھو کو کہتے ہیں. تو کسی نے کہا عربی نے الاقارب الاقارب، کہ جو قریبی ہوتے ہیں یہ بچھو کی طرح ڈستے بھی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ان کا رویہ ان کے ساتھ. تم نے محبت سے جیتنے کی کوشش کرنی ہے. کامیاب ہوگے تو پھر بھی اچھا، نہیں کامیاب ہوگے تو پھر بھی تم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوشش تو کرتے رہے. تو کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا. کانٹے انہوں نے بچھائے تھے، گڑے انہوں نے کھودے تھے، اوجریاں انہوں نے ڈالی تھی. جنگل سے جمیل کانٹے لاتی ہی کاٹ کے اور پھر حضور علیہ السلام کی راہوں میں بکھیر دیتی. سکے چچا کی بیوی تھی، سکی چچی تھی. ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا، سکا رشتے میں چچا لگتا تھا. لیکن حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے بعد مکہ تشریف لائے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا. ہم نے اوجریاں ڈالی، گڑے کھودے، کتنی اذیتیں دی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہیں یہ تھا کہ گردنیں کٹیں گی اور چلو
اگر ہمیں کچھ معافی مل جائے تو ہمیں شہر بدر کر دیں، گردنیں کٹنے سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا کہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ تھا کہ گردنیں بچ جائیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی کہ ہم کیا کرتے رہے اور محمد عربی آج 10,000 کا لشکر لے کے غالب ہو کے آئے ہیں، تو آج ان کا رویہ کیا ہے۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو مکی دور میں اس سے کعبہ کی چابی طلب کی تھی کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے انکار کر نہیں دوں گا۔ آج حضور تشریف لائے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ تھر تھر کانپتا ہوا حاضر ہوا، کہا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ اب حضور جب واپس آئے تو سب صحابہ منتظر تھے، دیکھیے اب کس کے مقدر جاگتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز اب کس کو ملتا ہے؟ لیکن حضور نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ قریب ہوا، اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا قیامت تک سوائے ظالم کی طرح ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا، جا میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے، وہ بعد میں اسلام قبول انہوں نے کر لیا حضور کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر کے۔ جنہوں نے دکھ دیے تھے، تکلیفیں دی تھی، اذیتیں پہنچائی تھی، کانٹے بکھیرے تھے، گڑھے کھودے تھے، اوجریاں ڈالی تھی، گھروں کے کوڑے ڈال کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال کے تھے گھروں کے کوڑے، لیکن آج اللہ کے رسول ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا پاس کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ دوسری بات وتصدق الحدیث، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ جھوٹا آدمی رسوا ہو جاتا ہے، سچے آدمی کی آبرو کی میرا رب حفاظت کرتا ہے۔ زندگی کو سچائی کے ساتھ جوڑ کے رکھو، مت سمجھو کہ جھوٹ سے مکر سے ہم کچھ حاصل کر لیں گے، وہ حاصل کیا ہوا وقتی ہوگا۔ الکذب و ریبہ، جو جھوٹ ہے وہ بے چینی ہے، اندر کا اضطراب ہے، وہ انسان کو سکون نہیں لینے دیتا، لیکن جو سچ ہے وہ طمانینت قلب کا ذریعہ، سکون قلب کا ذریعہ۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اولاد مبخلۃ و مجبنہ، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے، تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی تو بڑا بہادر ہوتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کے بعد پھر وہ سیونگ بھی کرتا ہے اور اسے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے منتظر ہیں۔ تو فرمایا یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا یہ بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ تو کہا سخی ہوتا ہے مومن، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، بہادر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کو سچا ہونا چاہیے، سچ مومن کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے، ہمارا نبی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، کافروں کی بھی امانتیں میرے حضور کے گھر میں پڑی ہوتی، تو ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے۔ آج میرا تاجر کہتا ہے کہ جناب اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا نہیں بکتا۔ میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تمہارا ہی نہیں بکتا، تمہاری نیت کا کھوٹ ہے۔ سچ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، اور سچ نور ہے، روشنی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو اللہ کے نورانی فرشتے سونگھتے ہیں، اور 1 میل تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں رحمت کے فرشتے، اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو سویر سے لے کر جس گھر میں شام تک جھوٹ بولا جاتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے ہوں گے؟ وہاں تو ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں گی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا، کوئی بندش ہو گئی ہے، سایہ ہو گیا۔ او میاں، جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتوں کو تم نے دور کر دیا ہے۔
تمہارے گھر کے اندر اجالے نہیں ہو سکتے، تمہارے گھر کے اندر طمانیت نہیں ہو سکتی، سکون نہیں اتر سکتا۔ پھر بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، اور بابے کہتے ہیں تم ویلے سے آ گئے ہو، ایک دن لیٹ ہو جاتے تعویذ تو چل جانے تھے، تمہارا ککھ نہیں رہنا تھا۔ پھر ہر اتوار کو بابے کے دربار پہ جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا در چھوڑا، در در پہ رسوائی اٹھانی پڑی۔ تو سچ کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارے گھروں میں برکتوں کے قافلے اتریں گے، رحمتوں کے قافلے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث، تیسری بات، وتحمل الکلہ، اور چوتھی بات وتکسب المعدوم۔ یہ دونوں جڑی ہوئی باتیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ اس کے لیے کماتے ہیں۔ یہ ام المومنین حضور کا برجستہ خلق بیان کر رہی ہیں۔ اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ضعیفوں، لاچاروں، کمزوروں، یتاما، مساکین، اراملہ، کثیر العیال کا لکھا ہوا تمہارے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ کیا کرم نوازی ہے۔ اللہ، خوش دلی کے ساتھ مہمان کو بٹھاؤ، اس کو کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ باقی چلے، ریاستیں، عبادتیں، نیکیاں، سجدے، رکوع، قیام، تحلیل، تسبیح، سب کچھ وہ آدھا ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ اور فقیروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیرے پہ آ کے لوگ کھاتے رہیں۔ بلے شاہ کی زبان سنیے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ تو کھلانے سے لوگوں کو یہ حضور کا دیا ہوا تھا۔ یہ حضور کا 5واں وصف ام المومنین نے بیان کیا۔ جب سیدہ کے ساتھ نکاح ہوا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، وہ مالدار عورت تھی، متمول ترین عورت مکے کی، اور ان کے پاس بہت مال و زار، جواہر اور قیمتی سکے، درہم و دینار تھے۔ انہوں نے نکاح کے بعد، ہوتا تو یہ ہے کہ مرد حق مہر دیتا ہے کہ یہ حق مہر ہے، لیکن ام المومنین نے سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے الٹ دیا اور کہا حضور یہ اب میرا نہیں رہا، یہ آپ کا ہے۔ اور میرے حضور نے کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے۔ سارا مال بانٹ دیا۔ مال بانٹنے سے بندہ کنگال نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی ہیں، قسم کر کے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری سے یہ حدیث مروی ہے۔ 3 چیزیں، ان میں سے حضور نے فرمایا ما نقصا مال عبد من صدقہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اتنے سے اتنے نکالو گے باقی اتنے رہ جائیں گے، منشی صاحب یہی کہتے ہیں، کیلکولیٹر کا بھی یہی حساب ہے، اتنے سے اتنے منہا کرو گے باقی اتنے رہ جائیں گے۔ لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ اور 6واں وصف حضور کا ام المومنین نے بیان کیا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، سچائی کے راستے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی خواہش اور مطلب کی زندگی گزاری جائے، جو لوگ حق اور سچائی کا علم لے کے میدان میں آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی ڈھارس بنانی چاہیے، ان کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ حضور کا طریق تھا۔ تو یہ 6 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ ان 6 خوبیوں کے حامل ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ ہے میرے حضور کی سیرت طیبہ۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس نبی کی سیرت اپنی نسل کو بتاؤ، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری کوئی کرے اس کو دعا دی جائے۔ طائف کے بازاروں میں انہوں نے جو کچھ کیا نالین خون سے بھر گئے۔ کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ابھی 2 پتھر جڑ جائیں اور یہ آپس میں جو ہے وہ پتھروں کے ٹکرانے سے یہ پس کے رہ جائیں، ان کی چیخیں آپ اپنے کانوں سے سنیں۔ لیکن حضور نے کہا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ اسرار بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھے، فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں۔
الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا یہ پیغمبروں کا ہی حوصلہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں حضور کی سیرت اپنی نسل کو بتانا ہوگی، اپنی عملی زندگی میں حضور کی سیرت کو داخل کرنا ہوگا۔ میں ابھی کہیں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے گھر میں، تو ام المومنین حضرت عائشہ آپ خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے دور سے دیکھا تو فرمایا حمیرہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا، تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا، تھوڑا سا بچا تھا تو حضور نے ان کے ہاتھ سے پیالہ لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر کہا کہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ آج ہی تجربہ کر کے شادی شدہ حضرات دیکھ سکتے ہیں، سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، وہ اس قدر اس کی ساری تھکن اتر جائے گی، سارے دکھاؤ۔ اور میں کہتا ہوں یہ تینوں چیزیں محفل میلاد میں ہوتی ہیں، بار بار درود بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کا حلیہ، حضور کے شمائل، حضور کے چہرہ نور کا تذکرہ کبھی نعت خواں نظم میں کر رہا ہوتا ہے، کبھی خطیب نثر میں کر رہا ہوتا ہے، حضور کی سیرت کا عنوان چھڑا جاتا ہے۔ تو اگر محافل میلاد کو مرتب کر لیا جائے اور پیشہ وروں سے بچا لیا جائے اور وقت پہ شروع ہوں، وقت پہ محفلیں ختم ہوں، لوگوں کا نمازوں کا نقصان نہ ہو، ساری رات جگا کے صبح فجر کی نماز کا حرج نہ ہو، با مقصد خطیب آ کے خطبہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں حضور کے پیار کو نئی نسل کے سینے میں منتقل کرنے کا محفل میلاد بہترین ذریعہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس محفل میلاد کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، مشن نہیں معاش بنا لیا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے دین سے زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک مولا قیامت تک یوں ہی آباد رکھے، اس سوسائٹی کو، یہاں کے مکینوں کو، یہاں کے باسیوں کو اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ اس ادارے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو اور اس ادارے کے جو جملہ پروجیکٹ ہیں اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، ہر خیر ہر برکت ہماری جھولیوں میں ڈال دی جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔